عشق عرفان کی دولت رشیدی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سبحانہ ما قاد ما شاءہ لا يحد ولا يتصور تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزئیات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا حضرت عاصی قاضی پوری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب محفل ہے۔ جناب عبدالرازق بھائی کے گھر تشریف فرما۔ یہاں پر علماء کرام ہیں، حضرت علامہ مولانا صفت اللہ صاحب پرنسپل دارالعلوم مصطفیہ درگاہ شریف چنڈی بازار، حضرت علامہ مفتی حسین یاسینی صاحب اور حضرت علامہ مولانا اختر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مولانا عبدالسلام رشیدی حریف ہوئی، حافظ منظور صاحب، سب کا تو میں نام نہیں جانتا، بس مختصر میں اتنا بتا دوں کہ یہ بزم من ہے جامع جم نہیں، یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ تو آئیے میں آغاز کرتا ہوں، پہلے غور سے سنیے گا۔ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، اور دین بچانے کو محمد کے قبیلے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین کی پاسداری حضرت عاصی قاضی پوری نے کی۔ تو دین بچانے کو محمد کے قبیلے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے، اور ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، اور ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، رات خیمے کی ہٹائی تو مصلے نکلے، ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، رات خیمے کی ہٹائی تو مصلے نکلے، اور بلبل کو چڑھا پروانے کو چڑھا تو بلبل کو بھول بس، ہم عاشقوں کے لیے خدا کا رسول بس، شاید نے کہا صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، ہم کہہ رہے ہیں کہ عاشقوں کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور اسی رسول کی تعریف جب حضرت عاصی قاضی پوری نے کی تو غازی پور کی زمین سے پکارا، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دی گئے در پر، کرم کرے وہ نشانے قدم کو پتھر پر، آخر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، مثال ہو کے مرو غربت پیغمبر پر، مثال ہو کے مرو غربت پیغمبر پر۔ اور اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، نہ میں قضا سے نہ در سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، نہ میں قضا سے نہ در سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، عالم حق صاحب کردار تھے آسن، عالم حق
صاحب کردار تھے آسی، سنت سرکار کے شہداء تھے آسی، سنت سرکار کے شہداء تھے آسی، اور کام اٹھتا تھا کلیجہ دشمن مختار کا، سینے آزا میں ایسا وار تھے آسی، سینے آزا میں ایسا وار تھے آسی۔ میرے دوستو، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس آقا کی بارگاہ میں کچھ جملے میں بطور ترغیب دے رہا ہوں تاکہ درود پڑھنے کی بڑی دلچسپی ہو۔ اس آقا کی بارگاہ میں کہ جن کو دوسرے دھرم کے لوگ جس کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، اس بھگوان نے ہمارے آقا کو پیغمبر مانا ہے، جس کو دنیا گوتم بدھ کہتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول ابھی تشریف نہیں لائے تھے مکے کی زمین پر، اس سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کی آمد کی گواہی کی آدم سبھی جملہ میں، آپ کی آمد کی گواہی کی نوح نبی جملہ میں، آپ کی آمد کی گواہی کی ابراہیم خلیل اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی اسماعیل ذبیح اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی زکریا نبی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی عیسیٰ روح اللہ نے۔ یہی تک محدود نہیں، صرف انبیاء نے نہیں بلکہ میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حضور کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے دی ہے۔ اب یہ گوتم بدھ کون ہے؟ تو گوتم بدھ بدھ دھرم کا پروس مہان ہے۔ بدھ دھرم کے لوگ آج بھی جن کو بھگوان کہتے تھے، رگ ویدو یجرویدو یجروید کے حوالے سے بولتا ہوں، سنسکرت میں بھی ترجمے ہوئے وید کے، سنسکرت کے جملے سب کے پالے نہیں پڑتے۔ جب بھارت کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک عجیب و غریب قوم ہے جو مٹی کی مورت بنا کر، مٹی کا مجسمہ بنا کر پوجتی ہے اور کہتی ہے یتر نام یستو پوجنتے رمنتے تت دیوتا، یتر نام یستو پوجنتے رمنتے تت دیوتا، یتر نام یستو پوجنتے رمنتے تت دیوتا، یعنی جہاں دیوی کی پوجا ہوتی ہے وہاں دیوتا قیام کرتے ہیں۔ یہ سنسکرت کے جملے ہیں، سب کے پالے نہیں پڑتے، مگر قربان جاؤ غریب نواز پر یہ انہوں نے جو اسلام کو فروغ دیا تو تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کے زور پر، اور اسی روش پر چلتے ہوئے حضرت آصف غازی پوری نے بھی کام کیا، اسلام کو فروغ دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ گوتم بدھ نے بھی ہمارے پیغمبر کی آمد کی گواہی دی ہے۔ اب یہ رگ وید و یجروید میں ہے کہ گوتم بدھ کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا، ایک خادم رہتا تھا جس کا نام نندا تھا۔ نندا نے گوتم بدھ سے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو سنسار کو شکشا کون دے گا؟ لوگوں کو تعلیم کون دے گا؟ دنیا کو سمجھائے گا کون؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے میرے غلام نندا، سنو سنو، اس دھرتی پر آنے والا، اس بھومی پر آنے والا، اس زمین پر آنے والا نہ تو میں پہلا بدھ ہوں نہ آخری بدھ ہوں، بلکہ اس زمین پر ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو شکشا دے گا، جو لوگوں کو تعلیم دے گا۔ بدھ کا معنی ہے پیغمبر، تو کیا کہا؟ ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو شکشا دے گا، لوگوں کو تعلیم دے گا، دنیا کو سمجھائے گا۔ تو گوتم بدھ نے پلٹ کر پوچھا، اے میرے آقا، ہم اس پیغمبر کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہچاننے کا سلیقہ کیا ہوگا؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے نندا سنو سنو، اس آنے والے بدھ کا نام میتریا ہوگا، میتریا ہوگا۔ اب یہ میتریا کیا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ سنسکرت کا ایک پوتر شبد ہے، سنسکرت کا ایک مقدس لفظ ہے، ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہندی میں دیالو، اردو میں مہربان یعنی رحمت والا۔ تو اب میں نے قرآن کو دائیں ہاتھ میں لیا اور مخاطب کر کے پوچھا، اے قرآن، تیری عظمت پر اہل بائسی قربان،
ذرا یہ بتا وہ رحمت والا کون ہے جس کا ذکر گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا بیان گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا تذکرہ گوتم بدھ نے کیا؟ تو قرآن نے پکارا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چل گیا کہ رحمت والا الحمدللہ سبحانہ ما قاد ما شاء لا يحد ولا يتصور تعالی عن الجنس والجهاد جعل الكليات والجزئيات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا علی العظیم صدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا حضرت عاصی غازی پوری علیہ الرحمہ کی طرف منسوب محفل ہے۔ جناب عبدالغازی بھائی کے گھر تشریف فرمائیں۔ یہاں پر علماء کرام ہیں، حضرت علامہ مولانا صفت اللہ صاحب پرنسپل دارالعلوم مصطفیہ درگاہ شریف چنی بازار، حضرت علامہ مفتی حسین یاسینی صاحب اور حضرت علامہ مولانا اختر صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ مولانا عبدالسلام رشیدی ہری ہوئی، حافظ منظور صاحب، سب کا تو میں نام نہیں جانتا، بس مختصر میں اتنا بتا دوں کہ یہ بزمِ میں ہے جامِ جم نہیں، یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ تو آئیے میں آغاز کرتا ہوں، پہلے غور سے سنیے گا۔ کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، اور دین بچانے کو محمد کے قبیلے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین کی پاسداری حضرت عاصی غازی پوری نے کی۔ تو دین بچانے کو محمد کے قبیلے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے، گھر سے بھائی بہن بیٹے بھتیجے نکلے، اور ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، اور ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، رات خیمے کی ہٹائی تو مصلے نکلے، ظلم سمجھا تھا کہ جل جائے گی خیمے میں نماز، رات خیمے کی ہٹائی تو مصلے نکلے، اور بلبل کو چڑھا پروانے کو چڑھا تو بلبل کو بھول بس، ہم عاشقوں کے لیے خدا کا رسول بس، شاید نے کہا صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، ہم کہہ رہے ہیں کہ عاشقوں کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور اسی رسول کی تعریف جب حضرت عاصی غازی پوری نے کی تو غازی پور کی زمین سے پکارا، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دی گئے در پر، کرم کرے وہ نشانے قدم کو پتھر پر، آخر وقت ہے عاصی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرو غربت پیغمبر پر، نثار ہو کے مرو غربت پیغمبر پر۔ اور اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، نہ میں قضا سے نہ در سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، نہ میں قضا سے نہ در سے نہ کالج کے گھر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا،
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، عالم حق صاحب کردار تھے آسی، عالم حق صاحب کردار تھے آسی، سنت سرکار کے شہدار تھے آسی، سنت سرکار کے شہدار تھے آسی، اور کام اٹھتا تھا کلیجہ دشمن مختار کا، سینہ آدھا میں ایسا وار تھے آسی، سینہ آدھا میں ایسا وار تھے آسی۔ میرے دوستو، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس آقا کی بارگاہ میں کچھ جملے میں بطور ترغیب دے رہا ہوں تاکہ درود پڑھنے کی بڑی دلچسپی ہو۔ اس آقا کی بارگاہ میں کہ جن کو دوسرے دھرم کے لوگ جس کو اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، اس بھگوان نے ہمارے آقا کو پیغمبر مانا ہے، جس کو دنیا گوتم بدھ کہتی ہے۔ وہ کیسے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول ابھی تشریف نہیں لائے تھے مکے کی زمین پر، اس سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کی آمد کی گواہی کی آدم صفی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی نوح نبی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی ابراہیم خلیل اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی اسماعیل ذبیح اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی زکریا نبی اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ کی آمد کی گواہی کی عیسیٰ روح اللہ نے۔ یہی تک محدود نہیں، صرف انبیاء نے نہیں بلکہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حضور کی آمد کی گواہی گوتم بدھ نے دی ہے۔ اب یہ گوتم بدھ کون ہے؟ تو گوتم بدھ بدھ دھرم کا پروس مہان ہے۔ بدھ دھرم کے لوگ آج بھی جن کو بھگوان کہتے ہیں، رگ ویدو یجرویدو یدھروید کے حوالے سے بولتا ہوں، سنسکرت میں بھی ترجمے ہوئے وید کے، سنسکرت کے جملے سب کے پالے نہیں پڑتے۔ جب بھارت کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک عجیب و غریب قوم ہے جو مٹی کی مورت بنا کر، مٹی کا مجسمہ بنا کر پوجتی ہے اور کہتی ہے یتر نائ دستو پوجینتے رمنتے تد دیوتا، یتر نائ دستو پوجینتے رمنتے تد دیوتا، یتر نائ دستو پوجینتے رمنتے تد دیوتا، یعنی جہاں دیوی کی پوجا ہوتی ہے وہاں دیوتا قیام کرتے ہیں۔ یہ سنسکرت کے جملے ہیں، سب کے پالے نہیں پڑتے، مگر قربان جاؤ غریب نواز پر یہ انہوں نے جو اسلام کو فروغ دیا تو تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کے زور پر، اور اسی روش پر چلتے ہوئے حضرت آصف غازی پوری نے بھی کام کیا، اسلام کو فروغ دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ گوتم بدھ نے بھی ہمارے پیغمبر کی آمد کی گواہی دی ہے۔ اب یہ رگ وید و یجروید میں ہے کہ گوتم بدھ کے دربار میں ایک غلام رہتا تھا، ایک خادم رہتا تھا جس کا نام نندا تھا۔ نندا نے گوتم بدھ سے پوچھا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو سنسار کو شکشا کون دے گا؟ لوگوں کو تعلیم کون دے گا؟ دنیا کو سمجھائے گا کون؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے میرے غلام نندا، سنو سنو، اس دھرتی پر آنے والا، اس بھومی پر آنے والا، اس زمین پر آنے والا نہ تو میں پہلا بدھ ہوں نہ آخری بدھ ہوں، بلکہ اس زمین پر ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو شکشا دے گا، جو لوگوں کو تعلیم دے گا۔ بدھ کا معنی ہے پیغمبر، تو کیا کہا؟ ایک بدھ اور آئے گا جو سنسار کو شکشا دے گا، لوگوں کو تعلیم دے گا، دنیا کو سمجھائے گا۔ تو گوتم بدھ نے پلٹ کر پوچھا، اے میرے آقا، ہم اس پیغمبر کو پہچانیں گے کیسے؟ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کی علامت کیا ہوگی؟ پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہچاننے کا سلیقہ کیا ہوگا؟ تو گوتم بدھ نے جواب دیا، اے نندا سنو سنو، اس آنے والے بدھ کا نام میتریا ہوگا، میتریا ہوگا۔ اب یہ میتریا کیا ہے؟ توجہ کی ضرورت ہے۔ سنسکرت کا ایک پوتر شبد ہے، سنسکرت کا ایک مقدس لفظ ہے، ایک ورڈ ہے جس کا معنی ہندی میں دیالو، اردو میں مہربان یعنی رحمت والا،
تو اب میں نے قرآن کو دائیں ہاتھ میں لیا اور مخاطب کر کے پوچھا، اے قرآن تیری عظمت پر اہل باسی قربان، ذرا یہ بتا وہ رحمت والا کون ہے جس کا ذکر گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا بیان گوتم بدھ نے کیا؟ وہ رحمت والا کون ہے جس کا تذکرہ گوتم بدھ نے کیا؟ تو قرآن نے پکارا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چل گیا کہ رحمت والا وہ عورتیں پردے میں آ گئی، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی حفاظت ہونے لگی۔ باپ نے بیٹے کو پہچانا، چچا نے بھتیجے کو جانا، اور اتہاس ساکشی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی رحمت نے مکہ کے لوگوں کو دامن اسلام میں لیا تو ہادی بنا کر چمکا دیا۔ ایسا ہادی کہ جن کے بارے میں شاعر بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جب اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو انگوں سے سریا کر دیا، خود سے وہ راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ نبی جن کی حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا، حقیقت کو کسی نے نہیں پہچانا۔ خود نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا، یا ابا بکر لم یعنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر جو افضل البشر بعد الانبیاء خطبہ میں سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر صدیق مخاطب ہیں، نبی مخاطب ہیں، کہتے کیا ہیں؟ یا ابا بکر لم یعنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کسی نے پہچانا بھی نہیں۔ ارے جب وہ فاضل نہ پہچان سکا جو فضل سے نکلا ہے تو وہ فاضل کیا پہچانے گا جو حضور سے نکلا ہو؟ آئیے دعا کریے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو دیکھو قریب کیجیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ خبردار، ہوشیار۔ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، نہ انہیں خوف ہے نہ رنجو ملا، نہ خوف ہے نہ رنجو ملا۔ آپ سوچیں گے کہ اتنا کیوں پایا گیا؟ اللہ عربی پڑھنے والے تو عربی جانتے ہیں، جب عربی کے کسی سینٹینس میں، جب عربی کے کسی جملے میں اللہ کے لفظ کو لایا جاتا ہے تو کتنا چونکایا جاتا ہے، ابھی پڑھنے والے جانتے ہیں۔ تو رب نے کہا کیا؟ اللہ ہوشیار، خبردار، اور بات بڑی ہلکی، اگر سمجھ کے دیکھیں تو بات بڑی ہلکی پھلکی کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ رنج و ملال۔ تو اتنا چونکایا گیا، اس قدر خبردار کیا گیا، اس قدر ہوشیار کیا گیا، اور بات بڑی چھوٹی۔ تو ہم کہیں گے اے لوگ، آپ نے تو یہ جانا کہ اللہ کے ولی کو خوف نہیں، اللہ کے ولی کو غم نہیں، مگر ولی کون ہے اس کو سمجھا؟ ولی کسے کہیں گے اس کو آپ نے سمجھا؟ تو اب سمجھیے، خدا کو سمجھنا آسان، ولی کو سمجھنا، خدا کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل۔ آپ کہیں گے یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے، میرے کسی آقا کی بات نہیں ہو سکتی، ہمارے کسی آقا کی بات نہیں ہو سکتی، یہ بات آپ اپنی طرف سے گھر کی پیش کر رہے، یہ سوچ رہے ہوں گے لوگ۔ لیکن سنیے، یہ جن کی یہ بات ہے کہ خدا کو پہچاننا آسان، ولی کو پہچاننا مشکل، جو جنہوں نے کہا جن کی یہ بات ہے وہ نہ جانے کتنے آقاؤں کے آقا ہیں، وہ تو آقا حضرت فاضل بریلوی کے بھی آقا ہیں، یہی تک محدود نہیں بلکہ آسی غازی پوری کے بھی آقا ہیں، حضرت آسی غازی پوری کے بھی آقا ہیں، حضرت دیوانوی اور حضرت بندگی کے بھی آقا ہیں، یہی تک محدود نہیں، نور دنیا آدم کے بھی آقا ہیں، مخدوم زنانی کے بھی آقا ہیں، علاؤاللہ بندگی کے بھی آقا ہیں، بابا فرید گنج شکر کے بھی آقا ہیں، نظام الدین اولیاء کے بھی آقا ہیں۔ تو وہ کون
कहती है, जिनको दुनिया सैयदुत ताइबा कहती है, उन्होंने फरमाया वही को पहचानना मुश्किल। और कहेंगे ये कैसी बात है? तो पहले हम आपको एक वाकया ताइब अशरफी सुनाते हैं, वक्त तो बहुत कम है तो देर को गलत कीजिएगा। एक बुजुर्ग ने कहा कि अपने खादिम से ये प्लेट दरिया के उस पार एक जुड़ेश है, ये खाना उन्हीं को खिलाते ना, वो भूखे हैं तो रात का वक्त है, खादिम परेशान, हुजूर रात का वक्त है, सामने दरिया कैसे चले? तो उस बुजुर्ग ने फरमाया ऐ खादिम दरिया से जाकर कह देना कि मैं उनकी बारगाह से आया हूँ जो कभी अपनी बीवी के करीब नहीं गया, जो कभी अपनी बीवी के करीब नहीं गया। अब वो खादिम परेशान, अपनी बीवी के करीब नहीं गया, इतनी बड़ी औलाद मौजूद है मगर करीब नहीं गया, कैसे हो सकता है? मगर वो आज तक के क्यों वाले नहीं थे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जब ये कह रहे हैं तो जरूर उनसे बस ये दरिया के पास गए, कहा है दरिया मुझे उसने भेजा है जो कभी अपनी वाइफ के करीब नहीं गया। बस दरिया फट गया, रास्ता से वो सीधे पार करके उस पार हो गया, दरिया फट गया, रास्ता मिल गया, हम रास्ता करके पार हो गया। अब वहां पहुंचा, खाना को हाजिर किया, वो बुजुर्ग खाना को चेक कर गए, पूरी प्लेट खा गए। अब खादिम ने कहा हुजूर वहां तो हमको तो आना था, दरिया ने रास्ता दिया, हम आ गए मगर लौटेंगे कैसे? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, वापस कैसे लौटेंगे? उस बुजुर्ग ने कहा ऐ खादिम दरिया से जाकर कह दो कि मुझे मैं उनकी बारगाह से आया हूं जो कभी लुकमा नहीं खाया। पूरी प्लेट सामने खाया, कह रहे हैं लुकमा नहीं खाया, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या? खबर सवाल नहीं कर रहे हो। फिर दरिया के करीब आए, कहा गया एक लुकमा भी जो नहीं खाया उसकी बारगाह से आया हूं। फिर दरिया पर गया, ये पार कर गए। फिर जब पहले वाले बुजुर्ग के पास आए, कहने हुजूर हिकमत समझ में नहीं आई, मतलब समझ में नहीं आया, मफहूम समझ में नहीं आया। अगर आप अपनी बीवी के करीब नहीं गए तो आपकी औलाद कैसे? और मेरे सामने जो उन्होंने खाया पूरी प्लेट चट कर गए, कहे लुकमा नहीं खाया। बड़ा हैरान हूं, बहुत मुताज्जिब हूं, परेशान हूं, कैसे समझूं? तो कहा ऐ खादिम हम बुजुर्गों को तुम समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। अब मतलब सुनो, मैं जो अपनी बीवी के करीब गया तो मैं अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरी करने की तरफ से नहीं गया, बल्कि मैं इसलिए गया कि वो सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल है। और उस बुजुर्ग का जो कौल था कि ये लुकमा भी नहीं खाया, तो उसका मतलब ये है कि नफ्स को मोटा करने के लिए कभी नहीं खाया। अगर खाया तो इस गर्ज से खाया ताकि अल्लाह की इबादत कर सके। तो वलियों को पहचानना मुश्किल है कि नहीं? ये बात इनकी है, बायजीद बुस्तामी की, वलियों को पहचानना मुश्किल। लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती कि खुदा को पहचानना आसान कैसे, खुदा को पहचानना आसान कैसे, जबकि जो ज्यादा पहचानने वाले हैं उन्होंने कहा, अरबी में है, उन्होंने कहा मां अरफना का हक्का मारूफती, ऐ अल्लाह जैसे पहचानने का हक है कमा हक को हमने भी नहीं पहचाना। जब वो कह रहे हैं कि हमने अल्लाह को नहीं पहचाना तो कोई कैसे दावा कर सकता है कि हमने पहचाना? तो फिर बायजीद बुस्तामी ने ये कैसे फरमाया कि खुदा को पहचानना आसान, कैसे फरमाया? तो गौर से सुनिए मेरे दोस्तों, कम से कम आपने इतना तो समझा कि खुदा वो है जो किसी की समझ में ना आए, जो किसी की समझ में ना आए। वली को आप कैसे समझेंगे? खुदा वो है जो किसी की समझ में ना आए। कम से कम आपने इतना तो समझा जितना मुल्ला हसन ने समझा था। और मुल्ला हसन ने लिखा भी कि खुदा वो है जो ला युबद्दो है, खुदा वो है जो ला युतसव्वरो है, खुदा वो है जो ताआला अनिल जिनसे व इत्तिहाद है, खुदा वो है जो ताआला अनिल जिनसे व इत्तिहाद और जअलल कुल्लियात व जुज़ियात है, खुदा वो है जो मादा मादियात से पाक है, खुदा वो है जो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, खुदा वो है जो इम्कानो इम्कानियात से पाक है। इतना तो समझा, मगर वली
कैसे समझोगे? तो मालूम हुआ कि ये औलिया वही हमारे ही अंदर आकर हमारे लिए मुस्लिम बन गए, हमारे लिए मुस्लिम बन गए। हम पहचानेंगे कैसे? तो रब ने ये ध्यान दे दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये औलिया कराम वो है कि तुम्हारे दस्तरखानों पर खाएंगे मगर तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे बाजारों में टहलेंगे तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारी गलियों में चलेंगे तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे ही अंदाज में सोएंगे तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारे ही तरीके से जागेंगे तुम समझ नहीं सकते, यहाँ तक के सिकंदरपुर में पैदा भी होंगे तुम समझ नहीं सकते, गाजीपुर में बसेंगे तुम समझ नहीं सकते, गाजीपुरी भी होंगे तुम समझ नहीं सकते, और नाम उनका अब्दुल अलीम भी होगा तुम समझ नहीं सकते, और अब्दुल काशी भी होगा तुम समझ नहीं सकते, इतने सारे फैज के लिए वो बनारस भी पहुंचेंगे तुम समझ नहीं सकते, जौनपुर भी पहुंचेंगे तुम समझ नहीं सकते, और दिल्ली बाजार भी आएंगे तुम समझ नहीं सकते, होंगे तुम समझ नहीं सकते, और साफ होंगे तुम समझ नहीं सकते, बहुत बड़े बड़े अलकाब होंगे मगर तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारी तरह खाएंगे तुम समझ नहीं सकते, तुम्हारी तरह करेंगे तुम समझ नहीं सकते। तो मेरे दोस्तों, वली को पहचानना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। तो रब ने ये ध्यान दे दिया और बता दिया कि अगर वली को समझना आसान होता, अगर वली को समझना सरल होता तो लोग कहते हैं मेरी तरह है, अरे जब नबी को नहीं छोड़ा तो क्या वली को छोड़ते, जो आका को नहीं छोड़ा तो क्या गुलाम को छोड़ते, जब मुर्ताज को नहीं छोड़ा तो क्या मुर्ताज को छोड़ते, नहीं छोड़ते। जब कहने वाले ने जहां तक कह दिया कि नबी हमारी तरह है तो वली को भी नहीं कह देते कि वली हमारी तरह है, मगर रब ने ये ध्यान दे दिया, ऐ लोगों तो तुम्हारे दस्तरखानों पर खाएंगे मगर तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह करेंगे मगर तुम्हारी तरह नहीं, गलियों में घूमेंगे तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह जागेंगे तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारे अंदाज में सोएंगे तुम्हारी तरह नहीं। ये तो वो है कि तुम सूद वाले हो, वो दूध वाले हैं। ये तो वो है कि तुम खौफ वाले हो, ये बेखौफ है। ये तो वो है कि तुम गम वाले हो, ये बेगम है। तुम खौफ वाले हो, ये बेखौफ है। तुम रंजो मलाल वाले हो, ये बेरंजो मलाल से बेनियाज है। ये तो वो है कि रहते हैं जमीन पर, देखते हैं आसमान को, रहते हैं जमीन पर, देखते हैं महबूबा को, रहते हैं जमीन पर, देखते हैं अर्श मुअल्ला को, रहते हैं जमीन पर, देखते हैं लौह कलम को। तो शायर ने ये बता दिया कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, यहीं से वो कलम देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं, गुलाम को शाहे उमम देखते हैं, गुलाम को शाहे उमम देखते हैं। अरे सारा जश्न सरकारे आसी निगाहे वली में वो तासीर देखी, यहीं से वो लोगों कलम देखते हैं। अब आखिर में वली की तारीफ करूंगा, आपके वक्त बहुत कम है, गला नहीं बोलूंगा। आखिर में वली की तारीफ, वली को पहचानना तो है मुश्किल, अब तारीफ जो की गई है उसकी रोशनी में पहचानना और बड़ी मुश्किल बात है। तो वली की तारीफ क्या है, वली किसे कहते हैं? एक बहुत बड़े आदमी अल्लामा सादुद्दीन तख्ताजानी शरहुल अकाइद के मुसन्निफ हैं, बहुत बड़े अल्लामा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी फतावा हिज़बिया में जब वो फतवा लिखते हैं तो उनके हवाले से लिखते हैं। अल्लामा शामी, अल्लामा अलाउद्दीन हसरती, इब्ने रुजैल मिस्री इस तरीके से लिखते हैं। वो फरमाते हैं, अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुफ्ती अबू सऊद फरमाते हैं, तो जिनके हवाले से फतवा लिखते हैं वो अल्लामा सादुद्दीन तख्ताजानी, और उनकी किताब शरहुल अकाइद, वो हमारे मदरसा चिन्नी बाबा में भी वो किताब दाखिल निज़ार है, बच्चों को पढ़ाई जाती है दर्जे खाम। उसमें वो क्या लिखते हैं, और बड़ी हुवल आरिफु बिल्लाहि तआला व सिफातिही अल मुनादिबु अल ताआ अल मुस्तनिबु अनिल मआसी। वली वो है जो अल्लाह की ज़ात व सिफात का आरिफ है, वली वो है जो इबादत और हमेशगी बरतता है, वली वो है जो गुनाहों से बचता है। और मैं एक बात और बता दूं, ईमान के बगैर कोई वली नहीं बन सकता, ईमान के बगैर कोई वली नहीं बन सकता। वली वली होगा जो मोमिन होगा,
वही होगा जो इल्म वाला होगा। अगर पहले से इल्म वाला नहीं है और वही बनाना हुआ तो हकीम अता फरमा देता है। और वही होगा जो गुनाहों से बचता हो, वही होगा जो इबादत पर हमेशा बरतता हो। और सबसे वली नहीं बनता, इसलिए कि वही बनता है जो काबिल विलायत हो, जो लायक विलायत हो। और विलायत एक अकाई चीज है, ये कसबी चीज नहीं है कि आदमी ने कोशिश कर लिया और विलायत मिल गई। नहीं, बल्कि विलायत खुदा की तरफ से अता हो जाती है। और अल्लाह ताला हर इंसान को अता नहीं करता, बल्कि उसी को अता करता है जो विलायत के लायक हो, जो विलायत के काबिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिफ को वली बनाया, काबिल समझा। हजरत दीवानगी को वली बनाया, काबिल समझा। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अलाउद्दीन बंदगी को वली बना दिया। तो काबिल विलायत है वही वली है, जो काबिल विलायत है वही वली है। और जब वली बन जाता है तब तो उनकी नजर कहाँ चली जाती है। वो रहते हैं रूम में, सुनते हैं मदीना से, रहते हैं शाम में, सुनते हैं मदीना से, रहते हैं कब्र के ऊपर, सुनते हैं कब्र के नीचे से, रहते हैं कहीं हजारों की दूरी पर, मगर सुनते हैं दूर से। वो वाक़या आपके जहन में होगा कि रूम में मुजाहिद ने पुकारा, मौला उमर ने सुन लिया। और मदीना से खुतबा देते हुए हजरत उमर ने पुकारा, या सारिया अल जबल, तो वहां सुनने वाले ने सुन लिया। ये ताकत बशरियत नहीं है, बल्कि ताकत विलायत है। ताकत आदमियत नहीं है, बल्कि ताकत रूहानियत है। तो वही वो है जो रहते हैं जमीन पर, देखते हैं आसमान को। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदल की हजारों की तकदीर देखी। निगाह वली में वो तासीर देखी। यही से वो लोगों कलम देखते हैं, न तुम देखते हो न हम देखते हैं। गुलाम कुशाहे उमम देखते हैं, आलिम हक साहिबे किरदार आसी, सुन्नते सरकार के शहकार तेरासी। और कहाँ पुछता था कलीजा दुश्मने मुख्तार था, सीने आदा में ऐसा बार थे आसी। न मैं गदा से न कर से न कागज के घर से पैदा, तीर होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। तुम्हारी मैं